مطلب یہ انٹرویو تو آپ ہی کا اکیلا اگر میں لے جاؤں تو میرے خیال میں بہت ہوگا. یہ باقی سب لوگ تو ایسے ہی رہ جائیں گے. 2001 ترقی کا سال ہے یہ لطیفوں کا. اس کو لطیفہ سنا کر کے کیوں شروع کیا ہے؟ پچھلا سال نوکریوں کا تھا, اپنے منہ چڑھے لوگوں کے علاوہ کسی کو نوکری نہیں ملی. 5 برس بعد کارکردگی جانچ لینا, تو ابھی آپ نے کیا کیا ہے؟ کون سا نئی دہلی پہ اپنے جمہوریت کا جھنڈا لہرا لیا ہے؟ فوج کا دفاع کرنے چلے ہیں وزیر اعظم پاکستان. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ فوج ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی ضامن ہے, اس کی سیف گارڈ کرتی ہے, اور ابھی تک کی ہماری تاریخ یہی ہے کم و بیش. اگر میں غلط ہوں تو پلیز کریکٹ می. سر اب وزیر اعظم اگر فوج کا دفاع کریں گے تو پھر فوج کس کا دفاع کرے گی؟ اور عوام پاکستان پھر جو کنفیوزیا گھوم رہے ہیں, پھر وہ کس سے؟ مطلب آپ مسکرا رہے ہیں, مطلب میں انتہائی سنجیدہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نور اللہ عرفین بھائی. اصل میں یہ آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ فوج حکومت کا حصہ ہے اور حکومت نے اپنے سارے اداروں کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. اگر جہاں پہ ایک منٹ یہیں رک جاتے ہیں. جی جی جی. پہلے آپ نے یورکر خود زبردستی بنا لی, حالانکہ میں نے تو بال کرائی بھی نہیں تھی. فوج حکومت کا حصہ کیسے ہو گئی؟ دیکھیں فوج ریاست کا ایک پلر ہے, یہ میں نے پڑھا تھا. نہیں دیکھیں ٹھیک ہے, فوج حکومت کا حصہ کیسے, یہ ابھی مہمانوں سے بھی جانوں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے ادارے وزیر اعظم کے انڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اگر اچھی کارکردگی دینی ہے تو وہ اس کا کریڈٹ بھی وزیر اعظم کو جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کمزوری ہوتی ہے تو بھی اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کو جاتے ہیں. اگر کسی ادارے پہ تنقید ہوتی ہے, اب ہمارے فوج پہ تنقید ہوتی ہے, تو فوج جو ہے ہر شخص کا براہ راست جواب نہیں دیتی, نہ دینی چاہیے. اس کے لیے ہماری جو سول حکومت ہے, کیونکہ فوج جو کچھ کر رہی ہے وہ سول حکومت کے وزیر اعظم کے ماتحت ہے, ان کے کہنے پہ کر رہی ہے. تو اگر ان کا کریڈٹ جو ہے وزیر اعظم کو جائے گا تو ظاہر جو نقصان کی باتیں ہیں یا جو لوگ تنقید کرتے ہیں, تو اس کا جو جواب ہوگا وہ بھی حکومت دے گی, وزیر اعظم دے گا اور اس کی ٹیم دے گی. تو یعنی یہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے بالکل 100%, اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی آپ کی فوج پہ تنقید کرتا ہے تو ظاہر ہے ہم نہیں ڈیفینڈ کرنا ہے نا, کوئی اور تو نہیں آئے گا. ہماری فوج ہے, ہمارے ملک کی فوج ہے, کہیں اور کی فوج نہیں ہے. فوج پہ چلے گئے. اچھا دوسرے نمبر پہ آپ نے نوکریوں کی بات کی, آپ نے دوسری چیزوں کی ترقی کی بات کی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس حال میں ہمیں ملک ملا تھا اس میں ہم جس طرح اس کو لے کے جا رہے ہیں, میرے خیال سے وزیر اعظم کو آپ کریڈٹ دیں. پوری دنیا میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, آپ نے کرونا کی بھی بات کی. یہ جو وبا آئی پوری دنیا نے اس کو کیسے ڈیل کیا, اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور پاکستان کی حکومت نے کیسے ڈیل کیا. دوسری بات میں نوکریاں کا ایک نوکری کی بات بتا رہا ہوں, ایک میں مثال دوں گا. ایک آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی برآمدات میں کتنے پرسنٹ, 18% اضافہ ہوا ہے. آپ کا سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 44,000 پہ جا کے بند ہوا ہے سال کے اینڈ میں. صرف اور صرف فیصل آباد کے جو پاور لومز چلے ہیں 13 لاکھ نوکریاں اس سے ملی ہے, اور ابھی جو 30,000 اور لاکھ نوکریاں. جی سر میں گر جاؤں گا کرسی سے. بالکل 22 لاکھ کا عارف الوی اعتراف کر چکے بے روزگار ہوئے, 2.5 سال میں بڑی محنت سے ان کو بے روزگار کیا ہے. 13 لاکھ, ایک منٹ سر, یہاں تو کھیل آگے بڑھے گا ہی سر. 13 لاکھ, نا I love you سر. 13 لاکھ نوکریاں, میں کہہ رہا ہوں 1350 نوکریاں اگر مل گئی ہوتی ہیں اس دور حکومت میں تو باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے لگی کا ناچ نچا دیا ہوتا. 13 لاکھ نوکریاں, اتنی خاموشی. فیصل آباد میں پرائم منسٹر نے ایک وزٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, وہاں کے صنعت کاروں نے کیسے ویلکم کیا, وہاں لوگ مزدور کتنا خوشحال ہے, مزدوروں کی وہاں پہ کمی ہے. ابھی بھی 30,000 کے قریب یہ پاور لومز بند پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کی یعنی بہت ساری جو ہے وہ وہاں پہ جاب کریٹ ہوگی. اس کے علاوہ لیکن 13 لاکھ یہ کسی نے غلط مذاق کیا ہوگا, پڑھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, 13 لاکھ وہاں پہ جو صنعتیں چل پڑی ہیں اس سے بہت سارے لوگوں کو نوکریاں ملی اور بہت سارے لوگ بے روزگار تھے. آخری بات کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں ایم کیو ایم والی بات کر لیے جلدی سے, پھر میں آگے اس لیے ترقی کا ایم کیو ایم. دیکھیں ایم کیو ایم کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایم کیو ایم کے بارے میں مجھے مت بتائیے گا, ایم کیو ایم پہ تو میں کتاب لکھ رہا ہوں. پرائم منسٹر نے سب سے پہلے الطاف حسین کو کس نے للکارا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان نے للکارا تھا. نہیں وزیر اعظم نہیں تھے اس میں, وزیر اعظم نہیں, ابھی کی وزیر اعظم. میں نے کہہ رہا ہوں ہمارے چیئرمین تھے اس وقت, لیکن انہوں نے للکارا تھا. اس کے خلاف جو بیانات دیے, جو کھل کر میدان میں, ہمیں بڑی تھریٹس ہوئی, ہمارے جو وہاں پہ ہم ورکر تھے ان کو بڑے نقصانات ہوئے, لیکن وزیر اعظم صاحب نے ان کو للکارا اور اپنے انجام تک پہنچایا. ایک بات بتا دوں, ہاں ایم کیو ایم پہ تو مجھ سے زیادہ کوئی کوالیفائی نہیں کرتا نا اس پہ بات کرنے کے لیے. آپ سب شریک تھے. سن تو لیں, سب میں اکیلا ہی تھا بھائی, کیا ہو گیا, سب کہاں سے آ گئے. اچھا سنیے, میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو نیکی دے, یہ جس وقت الطاف حسین کی جانب سے, الطاف حسین والی ایم کیو ایم کی جانب سے جو نفیس نہیں تھی, جس وقت عمران خان صاحب کے ذاتی کردار اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اسکینڈلز کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی جاتی تھی نا, اس وقت یہی سارے نفیس اس کے بارے میں کھڑے ہو کر کے مدلل باتیں دلائل دیا کرتے تھے ٹیلی ویژن پروگراموں میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری لڑائی ایم کیو ایم سے نہیں تھی, الطاف سے تھی.
الطاف اور MQM جدا جدا تو ہے نہیں. یہ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے, اور یہ قوم آپ سمجھ رہے ہیں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا آن ایئر ہوں, اس قوم نے اپنی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بہت ساری کام کیے ہوئے ہیں, اور وہی کام آپ نے اور خان صاحب نے بھی کر لیا انفارچونیٹلی, ورنہ MQM وہی ہے سر, ورنہ حیدر عباس رضوی کو وزیر اعظم کے سامنے بٹھا کر کے NRO نہیں دلوایا گیا ہوتا. حیدر عباس رضوی پر کیسز تھے, وہ کیسز راتوں رات کہاں چلے گئے. عادل صدیقی آئے تھے, ان کو کس نے, آپ سمجھ رہے ہوں گے, آپ صرف ہنس سکتے ہیں, اس پہ جواب مت دیجیے گا, خدا کی قسم میں پورا پروگرام کھیل دوں گا. جواب دیتا ہوں جی. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں, میں کراچی والا ہوں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن ہم کہہ نہیں سکتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ڈن ہو گیا, آخری بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ الطاف حسین کے ساتھ تھے, اگر کچھ لوگ رائے راست پہ آ گئے ہیں تو ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے, ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے. طارق جمیل صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ان لوگوں نے نہیں. دیکھیں اگر کوئی شخص سر تھوڑا سا توقف کیجیے گا, میں چلتی گاڑی میں سے انٹرویو کا پہلا ایڈونچر کیے لیتا ہوں. اخونزادہ چٹان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے واہ, آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے, مست ہو گیا ہے تو. اچھا سر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صحافیوں پر حکومتی ساکھ کو متاثر کرنے کا جو تکلف اٹھایا ہے میرے مسیحا نے, سر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کام کے لیے تو حکومتی اقدامات اور ہمارے انمول رتن جو وزیر ہیں, جو کوئی بے روزگار تھا, کوئی پاکستان سے باہر تھا, ان کو بلا کر کے نوکریاں دی گئی ہیں, اس کام کے لیے تو اپنے اقدامات کافی ہیں. یہ بیچارے صحافی کیا کر رہے ہیں؟ بہت سے صحافی تو بیچارے فل ٹاس انٹرویو کر کے تھک گئے. بہت سارے صحافی تو باقاعدہ صبح سے حضرت عمران خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کر کے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, PTI زندہ باد کر کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اب کیا جان لیں گے بچے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور اللہ رپین صاحب, میں نے دنیا میں بہت زیادہ محسن کش لوگ دیکھے, لیکن عمران سے زیادہ احسان فراموش بندہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے, نہ میں اس کو کبھی دیکھ لوں گا. اس بندے کے ساتھ جس نے بلائی کی ہے, ہر ایک کو انہوں نے وہ بدلہ دیا اور اس کو تکلیف پہنچایا. چاہے جہانگیر تریز نے جہاز دیا ہے, چاہے میڈیا نے کندھوں پہ سوار کر کے وزیر اعظم کے کرسی تک پہنچایا ہے. ابھی تک میڈیا نے اس کا جتنا ساتھ دیا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک, یا مجبور ہے, میڈیا کی مجبوری بھی اپنی جگہ, ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا کو پہ پریشر بھی بہت زیادہ ہے, لیکن میڈیا نے خود سے بھی ان کا بہت بڑا ساتھ دیا ہے. اور یہ محسن کش انسان ہے, اس کا جس نے ساتھ دیا ہے, اس کے ساتھ انہوں نے وہ حشر کیا کہ آئندہ کے لیے ان کے نسلی بھی یاد رکھیں گے. چاہے وہ پارٹی میں اس کا کوئی کسی نے ساتھ دیا ہے, میڈیا نے ساتھ دیا ہے, جس نے ساتھ دیا ہے. یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بیچارے تھے, وہ وہاں سے 6 لاکھ کا ٹکٹ لے کے اور ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو جاتے تھے سیلفی نکال کے کہ یہ میں نے 6 لاکھ اور 3 لاکھ کا ریٹرن ٹکٹ لیا ہے اور میں تبدیلی کو ووٹ دینے آیا ہوں. یہ کرونا میں ان لوگوں کا جو حشر کیا پاکستانی ایمبیسیز نے, یہ نیازی کی سلیکٹڈ حکومت نے, اور پھر جو واپس جا رہے تھے, آپ یقین مانیں نور اللہ رپین صاحب کے 45 ہزار کا ٹکٹ 2 لاکھ 3 لاکھ پہ بکا ہے. تو یوتھ نے اس کا ساتھ دیا تھا. یوتھ کو جس طرح بے روزگار کیا اور جو حشر یوتھ کا کیا, تو یہ محسن کش انسان ہے. اس کے ساتھ جس نے جو بھی بلائی کی ہے, اس کے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میں پروگرام میں شریک گفتگو کرنا چاہتا ہوں قیصر مشیخ صاحب کو. قیصر مشیخ صاحب سر خوش آمدید. آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے. قیصر مشیخ صاحب, آج ایک اخبار میں نے خبر پڑھی کہ چنیوٹ سے تعلق رکھنے والے قیصر شیخ نے استعفیٰ دینے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ ووٹر کو عزت ملنی چاہیے, ووٹ کی تو خیر ہے. پہلے آپ اس بات کی تردید یا تائید مختصر الفاظ میں فرمائیے, پھر ضمنی سوال میں داغے دیتا ہوں. میں اس کے بعد کی کیٹاگوریکلی تردید کرتا ہوں. میں نے چنیوٹ میں 30 تاریخ کو اپنے سارے ووٹرز کو انوائٹ کیا تھا. میں نے پینافلیکس لگائے تھے پورے شہر میں اور کہا تھا کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ووٹ کو عزت دو, ہماری پارٹی کا ہے, اور میں اصل ووٹر جس نے مجھے ووٹ دیے ہیں, جو مجھے ہمیشہ ووٹ دیتے ہیں, تو میں ان کے مشورے کے ساتھ استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. استعفیٰ تو پارٹی کا کیونکہ فیصلہ تھا, لیکن یہ فیصلہ ایسا ہوا کہ جو سب کو بیچ میں شامل نہیں کیا گیا. اس میں میرا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے کہ فیصلہ کرتے وقت
उन पार्टी को चाहिए था कि सबको इज्जत दें, लेकिन ये मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया 31 मार्च को, 31 दिसंबर को, 30 दिसंबर को मैं चिन्योट में लोगों से बुला के मशवरा किया। गॉट योर पॉइंट सर। अब मेरा सवाल दागने का वक्त हुआ जाता है। दादा ही नहीं है। एहसन इकबाल साहब, उनका बयान मेरे सामने है, फरमाते हैं इमरान खान के पीछे इसराइली और भारतीय लॉबी की फंडिंग के सबूत हैं। सर अव्वल तो ये बात अभी तक जो है वो तस्फिया तलब है कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन फिल वक्त तो इसको हम इल्ज़ाम ही गर्दानेंगे। लेकिन आगे जो उन्होंने कहा है वो बात थोड़ी सी समझ में आ रही है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस में NRO लेकर सियासत कर रहे हैं। सर आपको लगता है कि मतलब आपके कुछ वज़रा भी ऐसे ही थे, वो भी ज़ाहिर है कि साद रफ़ीक साहब वगैरह वो भी जो है वो स्टे ऑर्डर लेकर के और वज़ीर बन गए, उनकी वजारत के पूरा अरसा उन्होंने निकाल लिया, खूब धूमधाम से उनकी जो है वो वजारतें उन्होंने दाग़े मुफारकत दिया, उसको पूरा टेन्योर किया। सर अगर 6 साल से किसी एक फ़ॉरेन फंडिंग केस में जिसकी सुनने की नौबत ही नहीं आ रही, शायद नज़रिया ज़रूरत के मौजूदों को पसंद नहीं है या अभी वक्त नहीं है कि इन सब जो मामलात को लिफ्ट कराई जाए, सर क्यों चाहते हैं आपके इसराइली और भारतीय वाले मामले को जो है वो उसको दरखूरे इतना समझा जाए? जी देखिए, एहसन इकबाल साहब ने ये बात की, ज़रूर उनके पास कोई सबूत होंगे और ये बात उनके वो वैसे एहसन इकबाल साहब बड़े सोच समझ के और वो ज़िम्मेदारी से बात करते हैं। अब बात ये है कि देखिए ना, यहाँ हो रहा था कि इमरान खान साहब ने बड़ी यहाँ तरक्की शुरू हो गई। 1952 के बाद पहला साल है पिछले 60 साल में कि नेगेटिव हुई है। ये ग्रोथ इस तरह नहीं होता। मैं मुईशत का क्योंकि तालिब इल्म हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और मेरा फैसलाबाद से ही तल्लक है, मैं वहीं चिन्योट से इलेक्ट होता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि मईशत की तरक्की सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होती है, मईशत तो सब चीज़ों का टोटल फैक्टर है। टोटल लोगों की 22 करोड़ लोगों की आमदनी हम छोड़ के गए थे 320 अरब डॉलर, जो हो गई 280 अरब डॉलर। अब लेदर इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं चल रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।